नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़े के मसाइल बयान हो रहे थे। ये चौथी किस्त, चौथा पार्ट आपके सामने शुरू हो रहा है। मसला एक तो पहले बयान हुआ है ज़ैली तौर पर कि एक औरत जिसका खाविंद सख्त मिजाज है और उसको तजर्बा नहीं औरत को पकाने का, तो वो इसी तरह वो औरत कि जिसका छोटा सा बच्चा है और उसको चीज़ चबा कर देनी पड़ती है, चबाने वाला कोई है भी नहीं है तो चबा कर देनी पड़ती है, तो उसके लिए भी गुंजाइश है। लेकिन अगर ये सख्त ज़रूरत और नागुज़ीर सूरत हाल में ये मामला होता है, फिर वो फ़ौरन अपना मुंह साफ कर ले। इसके साथ एक मसला ये है कि इफ्तारी में जल्दी करनी चाहिए और सहरी में ताख़ीर से आखिर में ये बेहतर सूरत होती है। मसलन जब अज़ान का वक्त हो गया, यानी अज़ान का वक्त या इफ्तारी का वक्त हो चुका है, अलार्म आमतौर पर शहरों में होते हैं, गोला जो है लोग उसको गोले की आवाज़ आती है या इस तरह की, तो जब टाइम हो जाए तो उसमें आदमी ये कहे नहीं अभी सबर, ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, गलत है। अहले किताब के बारे में ये है कि वो सहरी नहीं करते और इफ्तार में ताख़ीर करते हैं। रवाफ़िज़ अहले तशय्यो वो भी जो है ताख़ीर करते हैं, इसके अंदर ताख़ीर करते हैं। तो अब अहले सुन्नत मुसलमान हज़रात जो हैं, मुसलमान हज़रात, वो उनका तरीक़ाकार ये है कि इफ्तार में जल्दी करेंगे, ताख़ीर नहीं करेंगे, और सहरी में हो सके तो आखिर में, थोड़ा सा आखिर में कर लें, यानी आखिरी औक़ात में कर लें। बहुत पहले खा के, और ये ऐसे जैसे सर से उतारने वाली बात होती है, और फिर इससे आप तौर पर तो लोग पहले खाते हैं तो सो जाते हैं, नमाज भी रह जाती है, जमात रह जाती है। इस तरह के सिलसिले नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ सहरी में एक और एहतियात, लोग एहतियात यानी याद रखें, ये जो अजान होती है, अजान वक्त के अंदर होती है, वक्त से पहले नहीं होती। वक्त से पहले हो तो वाजिबुल इआदा हो जाती है। अब जब अजान जो है वक्त के अंदर होती है तो आप अजान शुरू हो जाए और लोग खाते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी शहर की आखिरी अजान तक आप खा सकते हैं, कुछ कहते हैं अजान की आवाज़ आपके कान तन लगे तो चुप करके खाते रहे, बाद में खैर है, कोई पता नहीं, मसला नहीं है। नहीं भाई, अजान के साथ ताल्लुक यही नहीं है हमारी नमाज का, रोज़े की इब्तिदा का। हमारे रोज़े की इब्तिदा का ताल्लुक या अजान नमाज का के जायज़ होने का ताल्लुक वो वक्त के दाखिल होने के साथ है। वक्त दाखिल हो गया तो बस दाखिल हो गया। अब आप नहीं खा सकते कुछ भी। अगर आपने एक घोंट लिया, खाना खाया, लुक़मा लिया, घोंट पानी लिया, आप अपना रोज़ा ख़राब करेंगे। और अक्लमंदी की बात भी यह है कि आप 14-15 घंटे का रोज़ा रखते हैं, 16 घंटे का रोज़ा रखते हैं, तो 10 मिनट पहले अगर आप जो है अपना खाना पीना बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं, 5-10 मिनट पहले बंद कर लें। जब आप वो 16 घंटे का रोज़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये जो है अक्लमंदी की बात नहीं है कि आप जो है शुरू से 5-10 मिनट पहले एहतियात कर लें। तो ये है असल बात। लिहाजा अब यहाँ पर सुनन अबी दाऊद वगैरह की कुछ रिवायत पेश की जाती है कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जब अजान हो रही हो तो तुम्हारे हाथ में प्याला हो तो नीचे मत रखो, अपनी ज़रूरत जो पूरी करनी है पूरी कर लो। ये हदीस पेश की जाती है, ये हदीस है। लेकिन इस हदीस का ये मतलब नहीं है जो लोग यहाँ पर बयान करते हैं। इस हदीस के 5 से ज़्यादा मतलब हैं। वो मैंने बाकायदा एक क्लिप इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने रिकॉर्ड करवाया है शुरू में, और वो सहरी के हवाले से गलतफहमी का इज़ाला के नाम से उसको आप सुन लें। उसमें मैंने 5 जवाब दिए हैं इस हदीस के हवाले से। इसलिए इंसान को एहतियात करनी चाहिए, रोज़ा अपना ख़राब नहीं करना चाहिए। अब इसके साथ एक मसला ये भी है कि अगर किसी आदमी को यानी बदख्वाबी हो जाती है, इहतिलाम हो जाता है, तो उसका रोज़े पर फ़र्क पड़ता है? नहीं। वो एक आलम रुया है, आलम ख्वाब में है, उसमें इंसान का बस चलता ही नहीं है। बस औकात वो कितने गलत हरकत उससे सरज़द हो जाती हैं वहाँ पर, तो क्या उस पर हद लगेगी जब जागेगा? नहीं, उसके इख्तियार में नहीं है। इसी तरह आलम ख्वाब में, ख्वाब के अंदर जब उसको एहतिलाम भी हो जाए, ज़ाल भी हो जाए, तो फिर भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परेशान ना हो, बस गुस्ल कर ले। और इसके साथ साथ जो है एक दूसरा बेदारी के आलम में अगर उससे इखराज हुआ है, इंज़ाल हुआ है, तो उसकी सूरतें हैं। मसलन कोई आदमी देखते देखते ऐसे चंद सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि एक आदमी घोड़े पर बैठा इतना कमज़ोर है, उसको ज़कावत एस की बीमारी है कि वो घोड़े पर बैठा और बैठते ही रगड़ से ही फारग हो गया। तो
اس طرح کے انزال سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کراہت بھی نہیں آتی، کیونکہ یہ تو اپنے مزاج کے اور فطرت کے لحاظ سے کمزور ہے، اس کے بس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو جب اتنا کچا ہے وہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے اختیار سے مثلا وہ کوئی غلط دیکھ رہا تھا، غلط سوچ رہا تھا، تو اس سوچتے وہ ذکاوت اس کا بیمار تھا، فارغ ہو گیا، انزال ہو گیا اس کو، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف کراہت آتی ہے، مکروہ ہوتا ہے، کیوں اس طرح کی سوچیں اور اس طرح کے جو ہے وہ دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری صورت ہے کہ کوئی آدمی بوس کے نار میں کرسمس میں ان معاملات میں پڑ گیا اور چھونے سے اس کا انزال یا فراغت ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے اس کا روزہ ٹوٹے گا اور صرف اس پر قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ یہی صورت ہے مشت زنی والے، شیمپو کمپنی والوں کی، اور ہینڈ پریکٹس والے جو ہے، ملعون من نکح یدہ، جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے وہ ملعون ہے، یعنی ہاتھ سے نکاح کرنے والے یہ ہینڈ پریکٹس والے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ باقاعدہ جماع ملاپ کی صورت کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا، اس پر قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا، جو میں پہلے پچھلے کلپوں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ انسان کو یہ تو ساری صورتیں ہوں گی انزال کی نا، فراغت کی، اور پانچویں صورت یہ ہے کہ انزال نہیں ہوا، صرف اس کو ودی آ رہی ہے یا مزی آ رہی ہے۔ ودی وہ گاڑا پانی ہوتا ہے جو عام طور پر بعضوں کو بیماری کی وجہ سے چھوٹے پیشاب کے بعد آتا رہتا ہے، یا ویسے قطرے گرتے رہتے ہیں گاڑے گاڑے۔ اور مزی وہ ہوتی ہے مدی کہ جو غلط سوچنے سے یا اس طرح کے غلط قسمت سے جو اس کو انزال کے بغیر جو پہلے اس کو گاڑا سا پانی آتا رہتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، ان سے روزہ مکروہ کی طرف تو جائے گا اگر جان بوجھ کے ہو رہا ہے اور اس کے اختیار سے ہو رہا ہے، لیکن ٹوٹنے کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ مسئلہ میں نے بالکل 5 الگ الگ صورتیں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس حوالے سے۔ آگے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر روزے میں بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی، روزے میں اگر بے ہوش ہو گیا تو اس کا پہلے دن کا روزہ تو معتبر ہوگا، کیونکہ وہ نیت کر کے روزہ رکھ چکا ہے نا، تو پہلے دن کا بے شک پورا دن یہ بے ہوش رہا، روزہ ہو جائے گا۔ البتہ اگلے روزے اس کے معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے روزوں کی نیت نہیں پائی جا رہی نا، وہ تو بے ہوش ہے، اگلے روزے معتبر نہیں ہوں گے۔ اگلے اگر 2-4 دن بے ہوش رہا تو اگلے روزے معتبر نہیں ہوں گے، پہلا روزہ جس میں وہ بے ہوش ہوا تھا وہ معتبر ہو جائے گا، اس میں نیت پائی جا رہی ہے روزے کی۔ باقی جب ہوش میں آئے گا، افاقہ ہو جائے گا، تو روزے اس کو رکھنے پڑیں گے، قضا کرنے پڑیں گے، چھوٹیں گے نہیں اس سے۔ نمازوں کا مسئلہ جدا ہے، اگر کسی پر 5 وقت گزر گئے، 5 نمازوں کا وقت گزر گیا، 5 نمازوں کے وقت گزر گئے اور بے ہوش ہی رہا، تو اس کی نمازیں معاف ہوتی چلی جائیں گی۔ مرد پر نماز معاف ہونے کی صرف یہ صورت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ صورت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ نماز، عورتوں پر اور بھی ہیں، مثلا نفاس، بچے کی ولادت کے بعد خون والا مسئلہ، یا مینسز جو ماہانہ ان کے پیریڈ ہوتے ہیں اس میں، لیکن مرد کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح مجنون آدمی، پاگل، کوئی آدمی روزہ رکھ کے پاگل ہو گیا تو پاگل آدمی پر تو ظاہر بات ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے، جب وہ مکلف نہیں ہے تو جتنے دنوں تک وہ پاگل رہے گا تو اس پر روزہ نہیں ہے، اس کے روزوں کی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں صاف ہے نا، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، پاگل پنے سے افاقے میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو بچہ بالغ نہ ہو جائے، تو اس وقت تک جو ہے اس پر 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر جو مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کا گناہ، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یا سویا ہوا ہو، خواب میں اس نے بیوی کو طلاقیں دینے شروع کر دی، بلند آواز سے بیوی سن بھی رہی ہے پاس بیٹھی، یا جو ہے وہ احتلام اس کو ہو گیا، بدخوابی ہو گئی، اور تو اس پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، یہ 3 چیزوں میں وہ بری ہوتا ہے، انسان مبرہ ہوتا ہے۔ یہ پاگل کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ شک کے وقت میں انسان کو نہیں کھانا چاہیے، یعنی انسان اٹھا ہے، جاگا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وقت کیا ہے، اور وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اور بھائی سحری کا وقت ختم بھی ہو سکتا ہے، آپ ذرا معلومات تو کر لیں۔ تو اگر اس نے معلومات نہیں کی، کھانا شروع کر دیا، بعد میں گھڑی دیکھی، بعد میں پتہ کیا، تو باہر تو 10-15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو روزہ اس کا کہاں ہوا؟ نہیں ہو سکتا اس کا روزہ۔ اس لیے شک کے وقت میں انسان کو کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، پہلے یقین کے ساتھ معلوم کرنا چاہیے کہ اس وقت میں جاگا ہوں تو وقت کیا ہے، کیا سحری کا وقت ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کو معلوم کر لینا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل اور بھی ہیں
روزے کے حوالے سے مثلاً ایک مسئلہ ہے فدیے کا اور ایک مسئلہ ہے فطرانے کا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ فدیے کا مسئلہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہلکی پھلکی بات ہو گئی، مثلا کوئی کہتا ہے جی مینسس کے دنوں میں روزے رہ گئے تو اس کا فدیہ کیا ہے، اور بھائی اس کا نہیں فدیہ ہوتا، روزے رکھنے پڑیں گے۔ کوئی ابا جی بیمار ہوئے تھے پچھلے سال تو روزے رہ گئے تھے، تو اب ابا جی تو روزے رکھ رہے ہیں لیکن پچھلے سالوں کا فدیہ کیا ہے؟ نہیں ہے بھائی، غلط بات ہے، کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ فدیے کے بارے میں اصول یاد رکھنے، فدیے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ یا آدمی اتنا جو ہے وہ عمر رسیدہ معمر ہو جائے، اتنا ذوف میں شیخ فانی بن جائے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بالکل وہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں، اس کے گھر والے معاشرہ ڈاکٹر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب یہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، عمر کی سٹیج پر پہنچ چکا ہے، ریٹائر ہو چکا ہے، بالکل شیخ فانی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ شخص اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اتنا سخت بیمار ہو چکا ہے اور اس کو دائمی مرض لاحق ہو چکی ہے کہ اب موت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی وہ، اور اس مرض کے ہوتے ہوئے کبھی یہ روزہ رکھ سکتا نہیں ہے، خود بھی وہ محسوس کر رہا ہے، ڈاکٹر بھی اس کو دیکھ کر لکھ کے دے رہا ہے یا اس کو بتا رہا ہے کہ واقعی اب آپ موت تک جو ہے روزے نہیں رکھ سکیں گے، آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے جسم کی، خود بھی محسوس کر رہا ہے، یعنی آگے 12-14 گھنٹے کا ٹھنڈا روزہ وہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر یہ تو واقعی ناگزیر صورتحال ہے، اب اس صورت میں یہ فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں علماء یہ فرماتے ہیں اہل علم کہ اگر اس صورت میں بھی یہ فدیہ دیتا رہا، فدیہ تو ہو جائیں گے اس کا، ٹھیک ہے بچت ہو جائے گی، لیکن اگر 5-10 سالوں کے بعد کسی وقت جا کے اللہ اس کو صحت دے دیتے ہیں غیر متوقع طور پر، ڈاکٹر کی توقع کے بھی خلاف مل گئی، اس کی اپنی توقع کے خلاف اس کو صحت مل گئی، اللہ نے اپنے خزانوں سے دے دی، اب یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، تو یہ آگے بھی روزے رکھے گا، اور پچھلے جتنے سالوں کے اس نے فدیے دیے ہیں سب کینسل، وہ فدیے نفل میں چلے گئے، اب اس کو پچھلے سالوں کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اصل تو روزہ رکھنا تھا، اب اس کو طاقت بحال ہو گئی ہے اس کی، تو اب ہاں کیوں آپ نے آپ کو خراب کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بعد میں بھی یہی مسئلہ ہوگا، تو اس لیے روزہ رکھنا پڑے گا اس کو۔ تو فدیہ صرف 2 آدمیوں کے لیے میں نے کہا، ایک عمر کے آخری اس سٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اب نہیں رکھ سکتا، اور یا اس کو ایسی بیماری دائمی لگ گئی ہے کہ اب موت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی اور اس کے ہوتے ہوئے یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یقینی حد تک خود بھی ڈاکٹر بھی معاشرہ اس کے گھر والے پہنچ چکے ہیں، تو اس کے لیے فدیہ دینا جائز ہے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ فدیہ وہی ہے جو فطرانہ ہے، فدیہ کا ذکر قرآن دوسرے پارے میں کر رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ادھر سے جو ہے فطرانے کا ذکر 30واں پارہ کر رہا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اس میں تزکا سے مراد فطرانہ ہے، سرسایہ جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ اب یہ فدیہ اور فطرانہ دونوں کی مقدار ایک ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے وہ مقدار آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ یہ گندم کے اعتبار سے ہوگا یا گندم کے آٹے کے اعتبار سے ہوگا، گندم کے آٹے کے اعتبار سے، یا یہ تیسرے نمبر پر جو کے اعتبار سے ہوگا، یا یہ کھجور کے اعتبار سے ہوگا، یعنی گندم کا آٹا 2، جو 3 اور کھجور 4 اور کشمش 5۔ اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے اس کے مطابق اس کو فدیہ ادا کرنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دے اور یہ دے، جو بھی دے، ہر انسان اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو دیکھے اور اس کے مطابق وہ فدیہ دے جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب اور کروڑ پتی اور ارب پتی بھی اٹھ کر جو ہے وہ گندم والا اور آٹے والا دینا شروع کرتے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس لیے ذرا خیال کرنا چاہیے، تو جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے جائز ہے جو بھی دے دے، لیکن ذرا احتیاط خیال کرنا چاہیے۔ اب ان کا کتنا بنتا ہے سنیں، گندم، جو اور آٹا، ان تینوں کا ایک ان کی مقدار ہے، اور وہ ہے 1.25 سیر، لیکن احتیاطاً آج کے لحاظ سے اس کو 2.25 کلو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کھجور اور کشمش ان کا ہے 3.5 سیر، 3.5 سیر، لیکن آج کے لحاظ سے اس کو 4.5 کلو کہا جاتا ہے، 4.5 کلو کہا جاتا ہے۔ اب ان کی مقداریں معلوم کر لیتے ہیں۔ اب 2021 آج جو چل رہا ہے، 2021 سن چل رہا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو آٹا جو درمیانی کوالٹی کا اچھا جو آٹا ہے وہ 60 روپے کلو بتایا جا رہا ہے، تو آٹا گندم کو اگر ہم دیکھیں، گندم کی میں ریٹ بتا رہا ہوں، گندم 60 روپے، اب 2.25 کلو کا لحاظ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 135 روپے، اگر یہ گندم کے لحاظ سے دینا چاہتے ہیں تو 135 روپے اس پر فدیہ یا فطرانہ جو بھی کہیں،
फी आदमी का फितराना या फिदिया फी रोज़े का, अब वो इसके ऊपर आ रहा है। गंदम के लिहाज से, अगर आटे के लिहाज से देखते हैं तो 165 रुपये आ रहा है। अगर ये जौ के लिहाज से देख रहा है तो जौ के लिहाज से इस पर 420 और बास कहते हैं 380, ठीक हो गया। अगर ये खजूर के लिहाज से देख रहे हैं तो 875, और किशमिश के लिहाज से देख रहे हैं तो 2625 रुपये किशमिश के लिहाज से। तो ये 5 किस्म के फितराने, इनमें से जो देना चाहे ये फितराना दे फी आदमी का, और फितराने के अपने मसाइल हैं वो अभी मैं बयान नहीं कर रहा, ठीक है। और फिदिया फी रोज़े का यही होगा। तो अब फिदिया देना चाहेगा तो अगर किसी के पूरे महीने के रोज़े हैं तो वो फिदिया इन 5 में से जो लेगा ज़रबे 30 लगा दे, जो जवाब आएगा वो रोज़ों का फिदिया हो जाएगा। ये है इस लिहाज से फिदिया और फितराने का मसला जो मैंने आपके सामने तफसील से रखा है। अब कुछ और मज़ीद मसाइल हैं इंशाअल्लाह, वो अगले 5वें क्लिप के अंदर आ